نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی نحوست کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پچھتانا پڑے گا اور ہمیں انتہائی افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ جو کام ہے اور وہ جو انتہائی نقصان دہ کام ہے اسے کہا جاتا ہے غیبت. تو میں آج آپ کے سامنے غیبت کی تباہ کاریوں کو بیان کروں گا. تفصیلی گفتگو سے پہلے میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میری آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے غیبت کی تعریف سب سے پہلے آئے گی، پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں غیبت کے حکم کو بیان کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے غیبت کرنے کو کتنا بڑا گناہ شمار فرمایا ہے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس میں غیبت اور اسی طریقے سے دیگر جو حقوق العباد ہیں ان میں حق تلفی کرنے والے انسان کا میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے کیا انجام ہوگا، اس کا تذکرہ بھی آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آئے گا. اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا کہ اسلاف امت کی جب کوئی غیبت کیا کرتا تھا تو اسلاف امت غیبت کرنے والے کو واپسی جواب کیا دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا. اور اس کے بعد میں آخر میں اپنی گفتگو میں یہ ذکر کروں گا کہ غیبت کرنے سے معاشرے کے اندر کیا کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک گھر کیسے امن و امان کی بجائے انتہائی عجیب منظر پیش کرنے لگتا ہے اور وہ تباہی اور بربادی کا نمونہ بن جاتا ہے. ایک معاشرہ اس گناہ کی وجہ سے کتنے گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. میں اپنی اس گفتگو میں آج آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ غیبت کسے کہا جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں چونکہ دین سے ناواقفیت ہے، دین سے لا علمی ہے، اس لیے بہت سے لوگوں کو غیبت کی تعریف کا پتہ ہی نہیں. اس لیے جب انہیں اس گناہ سے کبھی کوئی اللہ والا منع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں ہم کون سا جھوٹ بول رہے ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ فلاں میں موجود تو ہے. تو یاد رکھیے گا کہ غیبت کی تعریف حضرات صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمائی تھی. حضرات صحابہ کرام نے فرمایا تھا یہ اللہ کے رسول غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غیبت اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرے جو اسے بری لگیں اگر وہ تیرے سامنے موجود ہو. پھر حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے وہ ایسی باتیں ہوں کہ جو حقیقت میں اس کے اندر موجود ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے. اگر وہ موجود نہیں ہیں تو یہ تو بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ غیبت اسے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی برائی جو کسی انسان میں پائی جا رہی ہے اور وہ انسان ابھی آپ کے سامنے نہیں، آپ اس کے پیٹھ پیچھے کسی دوسرے انسان سے اس کی برائی کو بیان کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا یہ ہے غیبت. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس گناہ کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ،
کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس بات کو تو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو اور غیبت کے گناہ کو چھوڑو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین انتہائی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صاف صاف اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ کوئی انسان دوسرے کی غیبت نہ کرے، اور پھر فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب اس بات کو پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت بھی نہ کرو، اس لیے کہ غیبت کرنا یہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے، بلکہ بعض کے نزدیک اس سے بھی بڑا اور سنگین گناہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ابھی، اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ سن 279 ہجری نے اپنی کتاب سنن الترمذی میں نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خواتین تشریف لے کر کے آئیں اور فرمایا، یا رسول اللہ، کہ ہمیں قے ہوئی ہے، الٹی ہوئی ہے، اور الٹی میں گوشت کے لوتھڑے آئے ہیں، یعنی جب انسان کو الٹی ہوتی ہے جو کچھ اس نے کھایا ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قے ہوئی ہے اور ہمیں گوشت کے کچھ ٹکڑے باہر آئے ہیں، حالانکہ ہم نے 1 مہینہ پہلے گوشت کھایا تھا، ان دنوں میں تو ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ضرور کسی اپنی بہن کی یا بھائی کی غیبت کی ہوگی، اس کی برائی کی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، یہ گناہ ہم سے ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی کا اثر ہے کہ بسا اوقات انسان کے اوپر آخرت کا عذاب دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کی بعض صورتیں دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس گناہ کو ایک شکل دے دی، اور غیبت کے گناہ کو جو مردہ بھائی کا گوشت کہا گیا قرآن میں، اللہ رب العالمین نے اسے ان دونوں عورتوں پہ سچ کر کے دکھایا، اور انہیں جو الٹی لگی اس میں وہ گوشت کے ٹکڑے باہر نکلے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا خطرناک اور سنگین گناہ ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کے گناہ کو بھی، اور اس جیسے اور گناہ کے جن میں حقوق العباد کی تلفی ہوتی ہے، انسان کے حقوق اس میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی روایت میں جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس میں بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلسی کیا ہے، یعنی غربت کیا ہے؟ قالوا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، المفلس فینا، کہ مفلسی کا جو معیار اور مفلسی کا جو ایک معیار ہمارے ہاں موجود ہے وہ یہ ہے کہ غریب اسے کہتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس زیادہ دنیا کا ساز و سامان موجود نہ ہو، جس کے پاس درہم وغیرہ نہ ہو۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی من، کہ میری امت کا غریب اور میری امت کا مفلس وہ شخص ہے، یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوۃ، جو قیامت کے دن میرے پاس آئے گا نماز لے کر، روزے لے کر، اور بہت ساری زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا، ایک طرف تو نیک اعمال لے کر کے آیا، لیکن دوسری طرف وہ اس حال میں آیا کہ قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، فیعطى ھذا من حسناتہ، تو یہ جو مظلوم ہوگا جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا، اسے اس ظالم یعنی اس نیک انسان کی جو کہ اعمال تو بڑے لے کر کے آیا تھا لیکن حقوق العباد کا خیال نہ کیا، اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دی جائیں گی، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور اس کی نیکیاں جو ہے اور اس کی برائیاں جو مظلوم کی جو برائیاں ہیں وہ ڈالی جائیں گی اس نیک انسان کے اوپر کہ جو دنیا کا تو بہت سا مال لے کر کے آیا تھا، دنیا کا بہت سے اعمال لے کر کے آیا تھا لیکن حقوق العباد کو ادا نہ کیا تھا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اب اس نیک انسان کی جو دنیا میں نیک بنا پھرتا تھا اور حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا تھا، اس کی نیکیاں جو کہ مظلوموں کو دی جا رہی ہیں، اگر دیتے دیتے ایسا ہوا کہ اس کی نیکیاں ختم ہی ہو گئیں اور ابھی بھی ضرورت مند اور جو اس کے متاثر لوگ ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ اخذ من خطاياهم، ان کے گناہوں کو اٹھایا جائے گا،
فطرحت علیہ، وہ اس کے اوپر ڈالا جائے گا، ثم طرح فی النار، اور پھر اس شخص کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو دیکھیں کس قدر خطرناک قسم کی روایت ہے کہ وہ ایک انسان جو نمازوں کے ڈھیر لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوا تھا، روزوں کے ڈھیر لے کے حاضر ہوا تھا، زکوٰۃ بہت سی لے کے حاضر ہوا تھا، اور اس کے بارے میں لوگوں کا چند لمحات پہلے یہ خیال تھا کہ یہ تو ان اعمال کے ساتھ جنت کی سیر کرے گا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں کیا ہوا کہ وہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ ڈال کے اب جہنم کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ کہ دنیا میں اس نے احتیاط کی زندگی نہیں گزاری، کسی پہ الزام لگاتا رہا، کسی کی غیبتیں کرتا رہا، کسی کا مال کھاتا رہا، کسی کو ناحق قتل کیا یا کسی کو ناحق مارا، تو سب سے پہلے اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دی جائیں گی۔ جب تک اس کی نیکیاں چل رہی ہیں وہ دی جاتی رہیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ تو تھوڑی دیر پہلے جو اعمال کے بار اور بوجھ لے کے جنت کی طرف جا رہا تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں بڑی محنت کے ساتھ نیک اعمال کر رہے ہوں، نماز پڑھنے کی توفیق ہمیں مل رہی ہو، ہم روزے بھی رکھتے ہوں، ہم اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہوں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہوں، لیکن دوسری طرف ہم نے گناہوں کی کھڑکی بھی کھول رکھی ہو اور ہمارے ہاں کوئی احتیاط نہ ہو۔ شریعت کا مزاج یاد رکھیے گا، شریعت صرف فرائض کے پورے کرنے کی ترغیب دیتی ہے، واجبات کے پورے کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زیادہ نفلی اعمال نہ کر سکے، بہت زیادہ ذکر و اذکار نہ کر سکے، بہت زیادہ تلاوت نہ کر سکے، شریعت اسے برا محسوس نہیں کرتی۔ لیکن ایک شخص گناہوں کی زندگی گزار کر کے آئے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی پکڑ بڑی سخت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اہتمام اس بات کا کرنا ہے کہ گناہ چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہے اس سے بھی بچیں، اور خاص کر کے اس غیبت کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اسلاف امت کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ جب ان کی غیبت کی جاتی تھی تو وہ کیا کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 150 ہجری، ان کا واقعہ علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان کے اندر نقل کیا۔ یہ کتاب کا نام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہ یہ عربی زبان میں کتاب ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حاسد تھا، یعنی جب انسان بڑے بلند مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کے حاسدین پیدا ہو ہی جاتے ہیں، اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے اللہ والے انسان تھے، اور علم فقہ کے اندر جو اللہ نے ان سے خدمت لی ہے وہ آج تک اسی طرح باقی ہے جس طرح امام صاحب کے دور میں تھی۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک آپ کی یہ خدمت اخلاص کی برکت سے باقی رہے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص حسد بڑا کرتا تھا، اور اکثر بیشتر امام صاحب کی برائی بیان کرتا تھا، آپ کو برے الفاظ میں یاد کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے جو کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ میرے استاد کی برائی بیان کی جا رہی ہے، ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے آ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت فلاں آدمی فلاں مجلس میں آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا لیا، یعنی بہت ساری سکوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا جو کہ دینار اور دراہم تھے، اور اس شکایت لگانے والے شاگرد سے کہا کہ یہ اشرفیاں لے جاؤ اور جا کے اس شخص کو دے کے آ جاؤ۔ اب یہ شاگرد چونکہ بڑا حیران ہوا، لیکن چونکہ استاد کے سامنے کچھ بول سکتا نہیں تھا، حکم کو ماننا ضروری تھا، اس لیے شاگرد نے وہ تھیلا اٹھایا اور جا کے اس حاسد کو دیا اور کہا کہ میرے استاد ابو حنیفہ نے یہ اشرفیاں آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ وہ بھی ذرا حیرت میں پڑا کہ میں تو اس کی برائی بیان کرتا ہوں اور وہ مجھے سونے اور چاندی کی اشرفیاں بھیج رہا ہے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برائی کا سلسلہ اس نے روکا نہیں، برائی کا سلسلہ وہ جاری رہا۔ جیسے جیسے امام صاحب کو پتہ لگتا ہے کہ یہ برائی کر رہا ہے، آپ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اٹھاتے اور اپنے کسی ساتھی کو، اپنے خادم کو دیتے، وہ اسے دے آتا۔ آخر کار انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھائی کا معاملہ کیا جائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، تو جتنا بڑا بھی دشمن ہو اس کے دل میں اللہ رب العالمین محبت ڈال ہی دیتے ہیں۔ اس شخص کے دل میں بڑی محبت پیدا ہوئی کہ میں اتنی برائیاں بیان کر رہا ہوں، انہیں معلوم بھی ہے، لیکن وہ میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کر رہے ہیں، آخر اس نے برائیاں بیان کرنا چھوڑ دیں۔
یہاں اس نے برائیاں بیان کرنا چھوڑی، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا بھیجنا بھی ختم کر دیا اور اس تھیلے کے بھیجنے کے سلسلے کو موقوف کیا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ جب تک میں برائی بیان کیا کرتا تھا تو میرے پاس ہدیے آتے تھے، آج جب میں نے برائی بیان کرنا چھوڑ دی تو انہوں نے ہدیے بھیجنا بھی چھوڑ دیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، فرمایا حضرت آپ کا طرز عمل سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ تم جب میری غیبت کیا کرتے تھے تو غیبت کرنے سے میرے گناہ تم معاف کروا دیتے تھے اللہ سے، اس لیے کہ مجھے اپنی نیکیاں تم دے دیتے تھے اور میرے گناہ تم پہ چڑھ جایا کرتے تھے، لہذا تم میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کر رہے تھے کہ میری آخرت کا فائدہ مجھے دے رہے تھے، میں اس کے بدلے تمہیں اس حقیر سی دنیا کا فائدہ تھوڑا پہنچا رہا تھا۔ جب تم نے میری غیبت ختم کی تو تم نے گویا کہ مجھے آخرت کی نیکیاں پہنچانا بھی ختم کر دی، تو میں نے تمہیں دنیا کا فائدہ پہنچانا بھی شروع کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ لوگ تھے کہ جن کی نظر ہمیشہ آخرت پہ ہوا کرتی تھی اور یہ بدلہ لینے کی طرف نہیں آتے تھے۔ لیکن بہرحال اس میں دیکھیے گا کہ کتنا سخت جملہ ہے امام صاحب نے جو فرمایا کہ غیبت کرنے والے کا گویا کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیکیاں دوسرے کو دے رہا ہے جس کی غیبت کر رہا ہے اور اس کے گناہ اپنے اوپر ڈالتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس وقت بھی اس کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دے رہا ہوگا اور اپنے گناہ وہ دوسروں کے اپنے کندھے پہ ڈال کے پھر جہنم کے اندر جا رہا ہوگا۔ آج دیکھیے، اول تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں، اول تو ہمارے پاس کوئی اعمال ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس رات کی تہجد ہے، نہ ہمارے پاس نوافل کا اہتمام ہے، نہ صدقہ خیرات کی ہماری عادت ہے، نہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، نہ نفلی روزے ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹے یہ فرائض ہیں جو ہمارے ذمہ لازم ہیں، ان کو بھی ہم اچھے انداز سے ادا نہیں کرتے۔ لیکن اگر ساتھ میں ہم یہ گناہ بھی شروع کر دیں اور دوسرے کے حقوق اپنے ذمہ ڈالنا شروع کر دیں تو پھر بتائیں کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن ہم کیسے پیش ہوں گے۔ خواتین کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں 2 سے 4 جمع ہو جاتی ہیں وہاں غیبتیں شروع کر دیتی ہیں، لہذا خواتین ہوں یا مرد ہوں انہیں چاہیے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے معلوم یہ ہوگا کہ یہ غیبت کرنا کتنا سنگین گناہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں چند لوگوں کی زیارت کروائی گئی جنہیں آپ نے اس حال میں دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، انتہائی نوکیلے ہیں، جس سے وہ اپنے چہرے کو بھی نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو بھی نوچ کے بری طرح زخمی کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوبارہ پھر ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو زخمی کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ اور مرد اور خواتین ہیں کہ جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ تو گوئے کہ یہ غیبت کا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ قیامت کے دن بھی اور پھر اس سے پہلے قبر حشر کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے بھی ذلیل کرے گا، اور اس کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب اللہ کی طرف سے ہے کہ تانبے کے ناخن ہیں اور ان سے انسان اپنا چہرہ نوچ رہا ہے، اپنا سینہ نوچ رہا ہے۔ جب قبر میں ڈالا جائے گا، قبر میں ڈالتے ہی غیبت کرنے والے کو یہ عذاب شروع ہو جائے گا، قیامت کی صبح تک یہ عذاب ہوتا رہے گا، اور پھر قیامت کے دن جو الگ جہنم کا عذاب ہوگا وہ تو الگ ہی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ دنیا کا عذاب تو پھر بھی چھوٹا ہے، قبر کا عذاب پھر بھی چھوٹا ہے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہوگا اور بہت ہی بڑا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ اپنی زندگی میں احتیاط لے کر کے آئیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں کہ اس غیبت سے کیا کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو غیبت کرنے والا انسان ہے اس کے اندر تکبر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ غیبت انسان تبھی کرتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہو، ورنہ کوئی انسان جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہو اور دوسرے کو اپنے سے معزز اور بڑا سمجھتا ہو وہ اس کی غیبت کبھی بھی نہیں کرے گا۔ غیبت کی جاتی ہے تکبر کی وجہ سے۔ نمبر 2، غیبت کرنے سے انسان میں حسد کا گناہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ غیبت ہمیشہ اس سے کی جاتی ہے جس سے حسد ہوتا ہے، جس سے انسان جلتا ہے، اس کی ترقی دیکھ کے اسے ہضم نہیں ہوتا، اس کی خوبصورتی دیکھ کے اسے ہضم نہیں ہوتا، اس کے علم کو دیکھ کے اسے ہضم نہیں ہوتا، تو پھر وہ کر تو کچھ نہیں سکتا لیکن پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، تو پھر غیبت کی وجہ سے دوسرا گناہ پیدا ہوتا ہے، حسد کرنا۔ غیبت کی وجہ سے پہلا گناہ میں نے عرض کیا تکبر کرنا۔
نمبر 3، غیبت کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان جب بدگمان ہوتا ہے تو پھر وہ غیبتیں شروع کر دیتا ہے، اور پھر غیبت کے نتیجے میں یہ بدگمانیاں بڑھتی رہتی ہیں، اور پھر یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیبت کرنے سے جو برائی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات تو پھر یہ اتنا آگے بات چلی جاتی ہے کہ قتل و قتال پہ بات آ جاتی ہے، لوگوں کی جان بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین بھی اسے معاف نہیں فرمائیں گے، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب انسان جس کی غیبت کی جا رہی ہے جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو اس وقت تک اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو دیکھیں ہم اتنے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، مشقتیں برداشت کریں، لیکن پھر ہم غیبت کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر دیں، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے زندگی میں کوشش یہ کریں کہ اپنا وقت فضول ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائیں، کسی کی برائی بیان نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے برائی بیان کر رہا ہو اسے فوراً خاموش رہنے کا حکم کریں، اس لیے کہ بسا اوقات یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی غیبت نہیں کرتا، اس کی عادت ہے وہ غیبت نہیں کرتا، لیکن وہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہاں غیبت کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اسی طریقے سے غیبت سننا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ غیبت سننے والا اس غیبت کرنے والے کے ساتھ گناہ میں ساتھ دے رہا ہے۔ اگر یہ سننے والا وہاں سے اٹھ کے چلا جائے تو پھر غیبت کرنے والا کس کو سنائے گا؟ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ سننے والا اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی آپ کے سامنے اگر غیبت کی جا رہی ہو، کسی کی بھی غیبت کی جا رہی ہو، آپ فوراً غیبت کرنے والے کو روکیں کہ بھائی یہ آپ غلط بات کر رہے ہو، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو، یا اگر معاملہ ایسا ہو بھی تو آپ کہو بھائی ابھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ہمارے سامنے موجود ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، اور پھر اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دیتے ہو، اپنی نیکیاں اسے کیوں دے رہے ہو، اس کے گناہ اپنے اوپر کیوں ڈال رہے ہو۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے بات کو، موضوع کو تبدیل کر لیا جائے، یا اگر ممکن نہ ہو تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، لیکن غیبت کرنے والے کے ساتھ بیٹھنا یہ ایسے ہی گناہ ہے کہ جیسے غیبت کرنا گناہ ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ جس سے غیبت سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر مسلمان کے بارے میں مطمئن رکھیں، اپنے دل میں کسی کی برائی نہ رکھیں۔ اگر کسی کی برائی آپ کے سامنے آ بھی جائے اس میں اچھی تعویل کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بات اس وجہ سے ایسے کی ہو سکتا ہے وہ بندہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سوچ کر کے ایسا کہہ دیا ہو۔ جب ہم اس طرح اپنے ذہن کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم غیبت سے محفوظ بھی رہیں گے، ورنہ پھر یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کا گوشت کھاؤ، تو پھر انسان گوشت کہاں کھا سکے گا، وہاں پھر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور پھر یہ دنیا کی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وہاں اعمال کا ترازو ہوگا، اعمال کو ناپا جائے گا۔ انسان کے اعمال میں اگر غیبت کا گناہ ہوا تو پھر اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں فرمائیں گے، وہ بندہ بھی معاف نہیں فرمائے گا، اور پھر انسان وہاں پچھتاتا ہی رہے گا۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جس کی ہم نے غیبت کی ہے ہم اس سے معافی مانگ لیں، جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لیں۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے۔ اگر کوئی انسان زندہ ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے تو اس سے معاف کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے جا کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے مجھے معاف کر دیں، بلکہ اسے آپ یوں کہیں کہ بھائی مجھ سے ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو آپ اللہ کے لیے میری ساری غلطیوں کو، ساری خطاؤں کو جو آپ سے متعلق ہے معاف فرما دیں۔ اس سے اسے شک بھی نہیں ہوگا اور وہ آپ کو معاف فرما دے گا تو پھر آپ کو معافی بھی مل جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جس کی آپ نے غیبت کی اور وہ انتقال کر گیا ہے تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگ کر اس کے لیے استغفار کریں۔ آپ جب اس کے لیے استغفار کا ہدیہ بھیجیں گے اس کی برکت سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی معافی فرما دیں گے۔ اور اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے اور ابھی تک غیبت کرنے والے کو جس کی غیبت کی گئی ہے اس تک وہ آپ کی غیبت پہنچی نہیں ہے، یعنی اسے معلوم نہیں ہوا ہے کہ جو غیبت آپ نے اس کی ہے، تو اس سے پہلے پھر فقہا کہتے ہیں کہ اتنی گنجائش ہے کہ پھر اللہ رب
العالمین سے آپ معافی مانگیں کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اس کے پہنچنے سے پہلے اگر آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی تو پھر اللہ رب العالمین بھی معاف فرما دیں گے۔ اور اگر اس تک بات پہنچ گئی تو میں نے عرض کیا کہ جا کے اس سے صرف یہ کہہ دیں کہ بھائی میرے بارے میں جو بھی آپ کے دل میں ہے یا جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، میں ساری غلطیوں کی آپ سے معافی چاہتا ہوں یا معافی چاہتی ہوں، تو اللہ رب العالمین پھر انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ دنیا میں اپنا معاملہ صاف کروا دیں، ورنہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین ایک تنکے کی وجہ سے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 748 ہجری ہیں۔ میں یہ آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ ان کی کتاب ہے الکبائر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کسی کا ملازم تھا اور لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر کے لے کے آ رہا تھا، یعنی جیسے دیہات میں ہوتا ہے انسان کندھے پہ سر پہ لکڑیوں کا بوجھ لادے آ رہا ہے، جنگل سے لکڑی کاٹ کے یہ لا رہا تھا۔ تو اب یہ سفر میں تھا، اس راستے میں اس کے دانت میں خارش ہوئی، اس نے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا نکال کے ان لکڑیوں میں سے اپنے دانت میں مارا تاکہ خارش ختم ہو جائے، اور پھر اس ٹکڑے کو پھینک دیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، اسے بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا انجام ہوا؟ اس نے کہا کہ 70 سال سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو اس نے پوچھا، خواب والے نے، جس نے خواب دیکھا، اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو ایک لکڑی کا تنکا میں نے نکال کے، ان لکڑیوں سے نکال کے میں نے اپنے دانتوں میں مارا تھا، بس اللہ رب العالمین نے پکڑ کر دی کہ یہ تو نے تنکا اس کی اجازت کے بغیر کیوں وہاں سے نکالا، اور اگر نکالا تھا تو واپس کیوں نہیں رکھا، اسے کیوں پھینک دیا؟ اس ایک تنکے کی وجہ سے میرے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے اسلاف امت کی زندگی میں حقوق العباد کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 241 ہجری، بہت بڑے درجے کے عالم ہیں۔ یہ ایک مرتبہ بصرہ تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ سے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے، ان زمانے میں آپ کو پتہ ہے پیدل سفر ہوا کرتے تھے، وہاں سے واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں کے ایک شاگرد کا قلم میرے سامان میں رہ گیا ہے۔ وہ چھوٹا معمولی قلم تھا، اس قلم کو واپس کرنے کے لیے بصرہ کا سفر کیا۔ جب وہاں پہنچے، شاگرد کو قلم واپس کیا، شاگرد نے فرمایا حضرت یہ تو معمولی سا قلم تھا، اسے نہ بھی دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا یہ تمہاری اور میری نظر میں تو معمولی ہو سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اور مرنے کے بعد قبر میں یہ قلم میری پکڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے اسلاف امت تو ایک ایک پائی کا بھی حساب کیا کرتے تھے کہ کہیں میرا کسی پہ ذمہ نہ رہ جائے۔ آج اتنے گناہ کر لیتے ہیں، دوسرے کے حقوق ضبط کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی غیبتیں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی پہ الزام اور بہتان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم دوسرے سے معافی مانگیں، اور ہم اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ جناب میں کیوں اس سے معافی مانگوں، معافی مانگنے سے میرا قد کاٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ حالانکہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ جو کچھ کہا سنا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین مجھے اور پھر اس کے بعد آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔